پروگرام کا آغاز کریں گے ہم پاشا صاحب سے. السلام علیکم پاشا صاحب. جی وعلیکم السلام. پاشا صاحب 3.94% جی ڈی پی کی شرح, آپ بتائیے کہ نمبر ریئلسٹک ہے, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس سال کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ابھی تک جو اعداد شمار ریلیز ہوئے ہیں اس میں صرف 6 سے 9 مہینے کا ڈیٹا ان کے پاس تھا, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس. ہوتا یہ کہ یہ جو ہمارے شرح نمو کا جو ایسٹیمیشن ہے اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک جسے کہتے ہیں پروویشنل, اس کے بعد میں ریوائزڈ اور فائنل. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سال فائنل گروتھ ریٹ آیا ہے 2018-19 کا, کچھ بڑھ کے وہ 2.1% پہ آ گیا ہے. تو اس وقت بہت زیادہ بحث کرنا اس سال کے گروتھ ریٹ پر نامناسب ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پچھلے سال کا اب ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آ گیا, یعنی کہ دوسرے سٹیج پر ہم پہنچ گئے ہیں, اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس پورے سال کا پچھلے سال کا ڈیٹا تھا, اور اس بیسس پہ انہوں نے شرح نمو کو ایسٹیمیٹ کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا تقریباً نہ ہونے کا چینج بتایا ہے. شرح نمو جو ہے, جب وہ پچھلے سال پہلی دفعہ جب پروویژنل ایسٹیمیٹ دیا تھا 9 مہینے کے ڈیٹا پر, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ -0.4 ہے, اور اب ریوائزڈ ایسٹیمیٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ -0.5% ہے. میں اور میرے جو شاگردوں نے پچھلے 2 دن سے ہم دیکھتے رہے ہیں, اور ہمیں اس بات کا خیال ہے کہ پچھلے سال جب فرسٹ اٹیک ہوا تھا آپ کے کووڈ کا, تو اس کے بعد میں حالات بہت برے ہو گئے تھے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے پچھلے سال کے آخری کوارٹر میں 25% اس کی کمی آئی ہے. دوسرے طرف ہمارے برآمدات میں 33% کمی آئی, ہمارے انویسٹمنٹ میں 20% کمی, بجلی کے استعمال میں 10% کمی. مگر اس کے باوجود یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ 12 مہینے کا ڈیٹا جب آ گیا تھا پی بی ایس کے پاس, تو کیوں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شرح نمو میں زیادہ گراوٹ آئی ہے. ہمارا ایسٹیمیٹ جو ہے اس وقت یہ ہے کہ پچھلے سال شرح نمو جو ہے وہ -2.1% ہے, اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو امپیکٹ ہوا تھا خدا نخواستہ ہمارے اکانومی پر اس کی وجہ کووڈ کی وجہ سے, وہ فلی اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اب اس سال ڈاکٹر پاشا صاحب آپ بہت ہی ایک اہم بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سال 30 جون 2020 کو ختم ہوا اس میں اصل نمبر -2.1% ہو سکتا ہے نیگیٹو گروتھ, جو حکومت بتا رہی ہے ابھی 0.47%, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیٹ کوڈ بی -2.1%. تو اگر اتنی نیگیٹو گروتھ سے آپ ایسٹیمیٹ کریں گے رواں سال 30 جون 2021 کا, تو بہت ہی لو بیس سے آپ اٹھا رہے ہوں گے, بہت ہی لو بیس سے. آپ تو بہت ہی کانٹریکشن ہو چکی ہوگی اکانومی کی, وہاں سے آپ گروتھ لے رہے ہیں. جی یہ بات مناسب ہے, مگر ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس سال جو 9 مہینے کے فگرز آئے ہیں اس کے تحت جو ایسٹیمیٹ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کیا ہے تقریباً 4% کا, وہ تقریباً ہمارا کیلکولیشن کے تحت وہی ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ بیس جب آپ کا کچھ کم ہو گیا 2% اور کم ہو گیا, تو اس کے بیسس پر گروتھ ریٹ میں اضافہ ہے. مگر اب یہ سوچنا ہے کہ خدا نخواستہ اگلے 2 مہینے جو تقریباً اب تو 1.5 مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے, مگر اپریل سے تھرڈ اٹیک کی انٹینسٹی بہت بڑھ گئی تھی, اور ہم نے کافی لارج اسکیل لاک ڈاؤنز اور ایس او پیز وغیرہ کو امپلیمنٹ, سکولز وغیرہ بند کیے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس سال بھی خدا نخواستہ وہی نیگیٹو امپیکٹ ہو جو پچھلے سال آخری کوارٹر میں ہوا تھا. اس لیے اس وقت یہ 4% کا جو نمبر ہے جو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے 9 مہینے کے کیلکولیشن کے بیسس پہ یہ ٹھیک ہے, مگر پورے سال کا ایسٹیمیٹ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا
اگلے کچھ ہفتوں میں، اور جب اگلے سال وہ فگر دیں گے ریوائزڈ 2020-21 کا، تو ہوپ فلی وہ ایک بہتر ایسٹیمیٹ ہوگا. بالکل مناسب ہے. پاشا صاحب، اصل میں ایک اور بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے پچھلے سال -2.1، اس سال 4 یا 5 کچھ بھی نمبر ہو سکتا ہے کیونکہ بیس بہت لو ہوگی آپ کی. اگلا سال کیا بنے گا؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک ہم جسے کہتے ہیں نا کہ سانس لے پائیں گے. ابھی تک جو اگریمنٹ میڈیم ٹرم آپ کے جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو اپریل میں ریلیز کیا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرح نمو جو بتائی گئی تھی کچھ ہفتے پہلے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے، وہ 2.9% تھی. اس کو تقریباً 1% بڑھا دیا گیا، 3.9 پہ لے آئے ہیں، مگر وہ کابینہ کے اپروول کے بعد میں ریلیز ہوا تھا فگر. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سانس لینے کی کتنی گنجائش ہوگی، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام میں دستخط ہوا، اس کے بعد پیسے ملے اور بجٹ اسٹریٹجی پیپر ریلیز ہوا، اس میں تو میرا اندازہ خود یہ ہے، اور ہمارے نئے فائنانس منسٹر صاحب بھی بالکل مناسب کہہ رہے ہیں، کہ یہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ سخت آپ نے ریفارمز کو ایکسیپٹ کر لیے ایک وقت پر. ان کی سیکوینسنگ بہت ضروری تھی. ایک وقت پر آپ تقریباً 6,000 ارب تک ایف بی آر کے ریونیوز لے جائیں گے، تقریباً 1300 سے 1400 ارب کا اضافہ ایک سال میں. دوسری طرف آپ بجلی کی نرخوں میں تقریباً 30 سے 35% بڑھائیں گے. اس طرح کی چیزیں ایک وقت پہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت نے کیوں ایک وقت پر اتنا سخت ریفارم پروگرام ایکسپٹ کر لیا تھا. تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ سال ریئلسٹک جی ڈی پی کیا ہوگا؟ اگر اس سال 4 سے 5% کے درمیان نمبر آتا ہے تو آئندہ سال کیا ہوگا؟ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، بجٹ میں زیادہ ٹیکسیشن نہیں لاتے، اور آپ اپنے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو بڑھاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 9 مہینے میں ہمارا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا خرچہ ہے وہ 10% گر گیا ہے. تو ہمیں اب بڑھانا ہے، اور پروجیکٹس ہمارے اتنے اہم پروجیکٹس پینڈنگ ہیں، وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اگر آپ فرض کیجئے کہ اس سال مشکل سے آپ، میرا اندازہ یہ ہے کہ فیڈرل لیول پر 450 سے 500 ارب کا خرچہ کر پائیں گے ڈیولپمنٹ پر. اگر آپ اسے جس طرح فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 800 پہ لے جائیں گے، تو پھر ایک سٹیمولس ملتا ہے. ڈیولپمنٹ سپینڈنگ سے 1 روپے آپ خرچ کریں تو 2 روپے آپ کی جی ڈی پی میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ایسا ہوا اور سانس لینے کی گنجائش ملی اور ٹیکسز میں زیادہ اضافہ نہ ہو، تو یقیناً ہم 4% اور اس سے بھی کچھ زیادہ اگلے سال پہنچ سکتے ہیں. ایک بڑا اہم سوال ہے پاشا صاحب، اور وہ یہ ہے کہ اگر نامینل ٹرمز میں جی ڈی پی گروتھ دیکھیں، انفلیشن وغیرہ کے نمبرز کو سامنے رکھتے ہوئے، تو 15% کے قریب آپ کی ٹیکسز میں اضافہ بنتا ہے. ہم نے بہت اضافی اقدامات بھی لیے رواں سال. وہ ریفلیکشن ہمارے ٹیکس کے نمبرز میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مختلف ٹیکس بیسیز میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو ذرا ایک ایسی بات بتاؤں جو آپ شاید تھوڑا سا حیران ہوں. اللہ کے فضل سے، اور اس بات کا ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے روپے کی قدر میں کافی اضافہ ہوا ہے. ایک وقت ایسا تھا جبکہ یہ 168 تک پہنچ گیا تھا، اب اللہ کے فضل سے یہ 154 کی رینج میں ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے 40% جو ریونیوز ہیں وہ امپورٹ سے لنکڈ ہیں، اور اگر امپورٹ کی روپی ویلیو کم ہونا شروع ہو گئی روپے کی قدر بڑھنے کی وجہ سے، تو اس کا بڑا عجیب سا ایک ایفیکٹ آتا ہے کہ ریونیوز کے اضافے میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ ہوا ایک طرف پازیٹیو، دوسری طرف نیگیٹو. ہمیں زیادہ اپنے ٹیکس بیس کو اپنے اندرونی ٹیکس بیسیز، ڈومیسٹک ٹیکس بیسیز پر لے جانا اب زیادہ پڑے گا. پاشا صاحب،
امپورٹس جتنی پی ایم ایل این کے آخری سال میں تھیں کم و بیش ویسا ہی ٹرینڈ $3 ارب پر منتھ کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں مارچ اپریل میں. ہمیں ریمیٹنسز نے بچایا ہوا ہے. ریمیٹنسز $24 ارب تجاوز کر چکی ہیں 10 ماہ میں، جبکہ اگر میں کمپیریٹیو دیکھوں 2017-18 کا نون لیگ کا تو اسی عرصے میں ان کے پاس $16.5 ارب کے قریب تھے. ٹوٹل پورے سال میں $19.9 ارب تھے اس سال، اور اس سال ہو سکتا ہے ہم $29 بلین یا $30 بلین تک ٹچ کر جائیں. تو یہ شاید ایک وجہ ہے کہ ہم اس طرح کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں دیکھ رہے. جی بالکل مناسب بات آپ کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ورکرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہر وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک خیال یہ تھا، ورلڈ بینک نے ایک فورکاسٹ کیا تھا کہ ریمیٹنسز دنیا بھر میں $100 بلین کم ہو جائیں گے. یہ ہمارے انٹرنیشنل ادارے آج کل بہت زبردست غلطیاں کرنے لگے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ 30% سے زیادہ ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. بنگلہ دیش میں بھی اس طرح کا اضافہ ہوا ہے. اب ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں جب حالات اللہ کے فضل سے کچھ معمول پہ آئیں اور ٹریول شروع ہو جائے، بچوں کی پڑھائی یہ وہ شروع ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کچھ کمی آ سکے گی. مگر یہ لیول جو آلریڈی ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. مگر اس کے طرف آپ یہ دیکھیے کہ ایکسپورٹس میں پچھلے مہینے صرف اس لیے اضافہ ہوا کہ اپریل کے 2020 میں ایکسپورٹس بالکل کولیپس ہو گئے تھے، تو بیس اتنا کم تھا، اس لیے آپ نے گروتھ دیکھا. مگر ایکسپورٹس میں نمایاں طور پر اضافہ نہیں ہے، اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ جو والیوم ہے ایکسپورٹس کا وہ کافی گر گیا ہے. 6% گرا ہے والیوم. ویلیوم میں تو کمی اتنی نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں اچھی قیمتیں ملی ٹیکسٹائلز میں، مگر والیوم آف ایکسپورٹس اور آپ کا جو روزگار ہے ہمارے ورکرز کا، وہ والیوم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو والیوم آف ایکسپورٹس میں کچھ کمی آئی ہے، اور بس اب دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. سر، جو جاب اپرچونٹیز ہیں وہ پچھلے 3 سالوں میں آپ کے ایسٹیمیٹ سے کہ بہت ہی بے روزگاری کی شرح میں کافی اضافہ ہو گیا، غربت میں بھی اور بے روزگاری میں بھی. تو جب جی ڈی پی میں حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ دوبارہ ریوائیول ہے، 3.94 ہے، مینوفیکچرنگ میں بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ نمبر بہتر ہو گیا، تو کیا جاب اپرچونٹیز میں صورتحال بہتر ہے یا ابھی تک ان امپلائمنٹ ویسے ہی ہے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب پروڈکشن میں کمی آتی ہے تو زیادہ تر آپ کے جو یونٹس ہیں وہ لے آف کرتے ہیں یا تنخواہیں کم کر دیتے ہیں، اور جو پہلا اٹیک ہوا تھا اس کے بعد میں یہی ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے خود ایک بہت بڑا سروے کے بعد ریزلٹس دیے تھے جو بے پناہ انہوں نے نقصان دکھایا تھا. مگر ہوا یہ ہے کہ جو روزگار میں کمی آئی، پروڈکشن کے کمی کے ہونے کی وجہ سے، اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال صنعتی شعبے میں 10% کمی آئی تھی. تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ بے روزگاری پھیلی. اب آہستہ آہستہ پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا مختلف سیکٹرز میں، تو ایبزارپشن جو ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے، اور ہٹانا جو ہوتا ہے لینگ آف وہ بڑا تیز ہوتا ہے. ابھی بھی ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کووڈ کے فرسٹ اٹیک کے بعد میں 50 لاکھ لوگ تک بے روزگار ہوئے تھے. افسوس کی بات ہے ابھی تک ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 20 لاکھ لوگ واپس جا رہے ہیں اور کام انہوں نے شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ اگر یہ پروسیس جاری رہا اور اگلے سال ہم 4 سے زیادہ کر لیں یا 4 پہ پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ایبزارپشن اور بڑھ جائے. پاشا صاحب، کیا 3 سالوں میں لوگوں کی کوئی ریئل ویجز میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 3 سال میں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گروتھ آپ 3 سال کا ایوریج دیکھ لیں، اگر ہم اس سال کا 4 لیتے ہیں، پچھلے سال کا 2 اور اس سے پہلے تقریباً 2.1، تو آپ کا 3 سال میں آپ دیکھیں کہ 4% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ہمارے آبادی کے پاپولیشن میں تقریباً اس پیریڈ میں 7% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. تو
تو فی کس آمدنی میں کمی آئی ہے، لوگوں کی خوشحالی میں کمی آئی ہے۔ مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں آپ کو، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بڑا زبردست ایک نمبر پیش کیا ہے کہ اس سال لوگوں کی کنزمپشن، یعنی کہ جو کھانے پینے وغیرہ چیزوں کے استعمال جو ہے روزانے کا، اس میں 15% اضافہ ہے فی کس پاکستان میں۔ اگر ایسا اضافہ ہے تو لوگ تو بڑے خوشحال ہونے چاہیے۔ پتہ نہیں یہ نمبر کہاں سے لے آئے ہیں یہ۔ تضاد نہیں ہے سر؟ ایک طرف پر کیپٹا انکم ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے جو پی ایم ایل این کے آخری سال میں تھی 2017-18، اس وقت ہمارے یہاں پر کیپٹا انکم تھی $1652، اب انہوں نے بڑھائی بھی ہے تو $1543 کی ہے۔ جو ریئل ویجز ہیں اس میں بھی کمی ہے، تو پھر کنزمپشن کیسے بڑھ گئی سر؟ پیسہ کہاں سے ہے؟ 7% انہوں نے دکھایا ہے ریئل ٹرمز میں، افراط زر کو تو چھوڑیے۔ یہ دیکھیے اس طرح کی چیزیں ایک ٹیکنیکل ادارہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایسی غلطیاں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں جو میرے ماسٹرز جسٹیفائی کیسے کریں گے اس کو؟ پکڑ لیں گے جی سر جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ جسٹیفائی کیسے کریں گے اس کو؟ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ایک ریزیڈول ہے، اور یہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ نے جو سپلائی سائڈ سے جو ایسٹیمیشن کی ہے جی ڈی پی کی وہ زیادہ ہے، اس لیے کہ ڈیمانڈ سائڈ سے باقی چیزوں میں اتنا اضافہ نہیں ہے، انویسٹمنٹ میں اتنا اضافہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے خرچوں میں اتنا اضافہ نہیں ہے، اور ایکسپورٹس میں اتنا اضافہ نہیں ہے، تو لہٰذا ریزیڈول جو بچا کچا ہے وہ ہوم کنزمپشن ہے، گھروں میں کنزمپشن، اس کو بڑھا دیا آپ نے تاکہ سپلائی کا فگر جو ہے وہ قائم رہے۔ دیکھیے اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمارا پاکستان بیورو اگر اسٹیٹسٹکس میں اس کی اگر اصلاح کریں، یہ جو کنزمپشن کا نمبر ہے اگر آپ اس کی اصلاح کریں تو پھر نمبر جی ڈی پی کے آپ کیا نکالیں گے؟ کیونکہ یہ نمبر تو تھوڑا انہیں جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے اگر آپ اس میں صرف آدھا کر دیتے ہیں 3.5%، 7% کے بجائے، تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو ہے تقریباً 2.5% کم ہو جاتا ہے، 4% سے کم ہو کر صرف ایک کنزمپشن کے نمبر کو درست کرنے سے۔ جی تو اب یہی سوال ہے، مگر میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی۔ اگر واقعی حالات بہتر ہو جائیں جلد سے جلد اور تھرڈ اٹیک اتنا انٹینسو نہ ہو اور ہمیں ایس او پیز اور لاک ڈاؤن فوراً ختم کرنے کا موقع مل جائے اور اکانومی چل پڑے، تو یقیناً ابھی بھی گنجائش ہے کہ ہم پچھلے سال جبکہ لاسٹ کوارٹر بہت برا تھا کہ اس کے برعکس ہم 4% سے بھی اوپر اس سال جا سکتے ہیں، مگر آن دی ادر ہینڈ اس کے نیچے بھی جا سکتے ہیں، اور کنزمپشن کا فگر دراصل نامناسب ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بہت شکریہ۔